بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت ہے کہ ایک انصاری نوجوان نے اسلام قبول کیا جس کا نام ثعلبہ بن عبد الرحمن تھا۔ یہ نوجوان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کسی کام کے لیے بھیجا تو انہوں نے گزرتے ہوئے ایک انصاری کے گھر جھانک لیا تو اندر عورت غسل کر رہی تھی۔ اب اس نوجوان کو خوف لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اس حرکت کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع ہو جائے، لہٰذا خوف اور شرمندگی کے باعث وہ واپس بارگاہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہوا اور وہاں سے بھاگ کر مدینہ کے پہاڑوں میں جا کر چھپ گیا۔ جب اسے غائب ہوئے 40 روز گزر گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک شخص ان پہاڑوں کی اوٹ میں چھپا مجھ سے پناہ کی درخواست کر رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم دونوں جاؤ اور اس نوجوان ثعلبہ کو تلاش کر کے میرے پاس لاؤ۔ یہ دونوں حضرات مدینہ منورہ سے ان پہاڑوں کی طرف تلاش میں نکلے تو راستے میں مدینہ منورہ کا زفافہ نامی ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا کہ کیا تم نے ان پہاڑوں کے دامن میں ثعلبہ نامی کسی نوجوان کو تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا کہ شاید آپ لوگ جہنم کے ڈر سے بھاگے ہوئے نوجوان کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ ان حضرات نے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ جہنم کے ڈر سے بھاگا ہوا ہے؟ چرواہے نے کہا، وہ اس لیے کہ جب آدھی رات گزرتی ہے تو وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پہاڑوں کے دامن سے نمودار ہو کر اس طرح صدا لگاتا ہے، اے کاش تو میری روح کو بھی روحوں میں قبض کر لیتا اور میرے جسم کو جسموں میں، اور مجھے فیصلے کے دن کے لیے مؤخر نہ رکھتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں ہم اسی نوجوان کی تلاش میں ہیں۔ تو چرواہا انہیں پہاڑوں کی طرف لے کر چلا گیا، یہاں تک کہ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو وہ نوجوان حسب معمول اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے نمودار ہوا اور وہی الفاظ دہرائے کہ اے کاش کہ میری روح کو بھی روحوں میں قبض کر لیتا۔ اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چپٹ کر اسے گود میں اٹھا لیا۔ تو اس نوجوان نے پوچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے گناہ کے بارے میں معلوم پڑ گیا ہے؟ فرمایا، یہ تو مجھے معلوم نہیں، البتہ کل شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یاد کیا ہے، پھر مجھے اور سلمان کو تمہاری تلاش میں بھیج دیا کہ جاؤ ثعلبہ کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ اس نے کہا کہ پھر ایسا کرو، مجھے اس وقت بارگاہ اقدس میں لے چلو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ساتھ لے کر چلے اور پیچھے صف میں کھڑا کر دیا۔ ثعلبہ نے جب حالت نماز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثعلبہ کے بارے میں پوچھا تو عرض کیا کہ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رہا ثعلبہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا تو وہ ہوش میں آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کس چیز نے مجھ سے غائب کر دیا تھا؟ عرض کیا، میرے گناہ نے۔ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور اسے اپنے گھر جانے کا حکم فرمایا، جس کے بعد یہ نوجوان 8 روز تک بیمار پڑا رہا۔ اطلاع ملنے پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، احساس گناہ نے ثعلبہ کو بیمار کر ڈالا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو ابھی ثعلبہ کی عیادت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور اس کا سر اور اپنی گود میں لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تم کیا محسوس کرتے ہو؟ اس نے فرمایا، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے جسم کے گوشت میری کھال اور ہڈیوں کو چونٹیوں سے کاٹ رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا، کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ عرض کیا، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رب کی طرف سے مغفرت کا پروانہ اور بس۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نزول فرمایا اور حکم سنایا، اگر میرا یہ بندہ زمین کی مقدار بھر بھی گناہ کرتا تو میں اسی مقدار میں اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ اس کا استقبال کرتا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ثعلبہ کو اللہ کا یہ پیغام دیا تو اس نے ایک چیخ کے ساتھ جان دے دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ثعلبہ کے تجہیز و تکفین کا حکم فرمایا اور نماز جنازہ کے بعد اسے لے کر نکلے۔
ہم نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے انتہائی احتیاط کے ساتھ پورا پاؤں زمین پر رکھنے کی بجائے پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ تدفین کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے سچا نبی بنا کر بھیجا۔ وجہ یہ تھی کہ ثعلبہ کے جنازے کے ساتھ چلنے کے لیے آسمان سے اس قدر فرشتے نازل ہوئے کہ زمین پر پاؤں رکھنا مشکل تھا۔ سبحان اللہ۔